अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साना है 9 मई के बाद फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल का केस अहमियत इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोज पहले फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि आज वाज़े किया है कि आइन और आवाम का दिफा करेंगे, जबकि फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। उन्होंने कहा कि एतजाज अहसन ने जब कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। पाक फौज ने गोली न चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को ट्रायल से मुतालिक यकीन दहानियाँ फौज की आला क़यादत की जानिब से कराई गई। अदालत को जो यकीन दहानी कराई है पूरी की जाएगी। आइन और कानून को पसे पुश डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि इस केस का इसी हफ्ते फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक साथी ने अपनी नागुज़ीर ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर 1 माह के लिए छुट्टी पर जाना है। अदालती छुट्टियां हैं और बेंच में शामिल कुछ जजेस ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं की। तकनीकी तौर पर अदालती छुट्टियां 3 माह की हैं, लेकिन हम 1 माह की छुट्टियां करने का फैसला कर चुके। समाअत के दौरान ही माहिर कानून एतजाज अहसन ने चीफ जस्टिस से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी अखबार में ही इस कानून के बारे में पढ़ा है, देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द अमल देते हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। इस पर एतजाज अहसन ने तजवीज़ दी कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2D1 के तहत चार्ज किया गया है। एतजाज अहसन ने दलाइल दिए कि इनकी हुकूमत 12 अगस्त को जा रही है। अटॉर्नी जनरल जाती हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कैसे यकीन दहानी करा सकते हैं? ये 102 अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात दी गई हैं। ये कोई लाडले अफराद हैं, बाकी तमाम शहरियों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम की थी। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन का हक देना कोई हैसियत नहीं रखता। पहले जब आर्मी चीफ अपील सुन चुका हो तो फिर हाई कोर्ट में जाने का क्या फायदा होगा? मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद अपील से कुछ नहीं मिलना। हुकूमत के अपने हाथ भी बंधे हुए हैं। ये असेंबली जाते जाते कानून साजी पर कानून साजी कर रही है। वक्त तेजी से चल रहा है और बाकी अफराद को भी घड़ी की घड़ी तक महसूस हो रही है। इसकी अदालत पर बहुत भारी आईनी जिम्मेदारी आन पड़ी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालती नज़ारत को देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात गिरफ्तार अफराद पर नहीं लगती। बुनियादी इंसानी हुकूक को रियासत चाहिए भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। आईनी बुनियादी हुकूक की फराहमी को कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह नहीं हो सकता कि एक असम्बली आकर बुनियादी हुकूक से मुनाफी कानून बनाए, अगली आकर बदल दे। कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट में उलझे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के जरिए खुफिया इदारों को लामहदूद इख्तियार देने की गूंज सुनाई दे रही है। यह बिल भी हुकूमत की फुर्तियों में से एक फुर्ती है। कौमी असम्बली के आखिरी अयाम में वही अंधाधुंध कानून साजी जिसके जरिए हुकूमत ने सिर्फ 2 रोज में 53 बिल मंजूर करा के रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को आईने पाकिस्तान से मुतसादिम करार देकर तबले जंग बजा दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट मिल गई है, जबकि खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की इजाजत भी दी गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने खबरदार किया कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालफत करेंगे। काउंसिल ने यह उम्मीद भी जाहिर की है कि सेनेट की कायमा कमेटी मुजव्वजा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। देखते हैं सीक्रेट एक्ट में तरमीम का ऊंट किस करवट बैठता है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब एतजाज अहसन साहब, हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर, जाफरी साहब माहिर कानून वो भी हमारे साथ हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मुइज़ जाफरी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करते हैं एतजाज अहसन साहब से। एतजाज साहब, आपने आज सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालत के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत के दौरान जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर आपने बात की है सर, इस पे जो आपका टेक है, इस हवाले से आपके मुतालबात क्या हैं? तरमीम होनी नहीं चाहिए या जिस तरह आप चाहते हैं वैसी तरमीम होनी चाहिए सर? मेरा तो मानना ये है कि इस किस्म का जो ये दफा 11 सेक्शन 11 में 2 अलिफ एक सब क्लॉज एक बेली शिक
میں لگا رہے ہیں جو کل قومی اسمبلی نے پاس کر دیا ہے بغیر کسی بحث کے, بغیر کسی تبادلہ خیالات سے وہ اس کو پاس کر دیا ہے. وہ تو بہت ہی بھیانک قانون بنانے جا رہے ہیں. اس کے تحت آپ دیکھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو وضاحت نہیں ہے کہ صرف ISI اور وہ ہے جو انٹیلیجنس جو IB, صرف IB اور ISI نہیں ہے بلکہ کوئی بھی اور ایجنسی ہو سکتی ہے. اب وہ پرائیویٹ ہوگی یا سرکاری ہی ہوگی, کون سی ہوگی. وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی تعریف یوں کی ہے کہ اس پہ بہت کوئی بھی اور انٹیلیجنس آ سکتی ہے. وہ اگر جائے تو وہ کسی بھی گھر پہ, کسی بھی بلڈنگ میں, کسی بھی آدمی کو کی تلاشی لے سکتی ہے, کسی بھی شخص کی کسی بھی وقت, اور اس کے لیے فورس یعنی جبرن بھی کر سکتی ہے, اور فورس استعمال کرنے کا ان کا حق ہے. اور جو کچھ چاہے, جو وہ چاہے وہ وہاں سے وہ برآمد کر سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں, ضبط کر سکتے ہیں. جو کچھ چاہے آپ کے گھر میں, میرے گھر میں, کسی کے گھر میں اگر یہ قانون بن گیا تو یہ تو کوئی تیسرے عشرے کی جرمنی کا کوئی سین ہوگا. یہ تو بہت ہی, اور وہ اور بھی بہت عجیب تر ہے اس میں, پر اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں کی. اور یہ اسمبلی اب اپنے دن پورے کر رہی ہے, آخری سانسوں پہ ہے. نہ یہ کمیٹی کو بھیجا ہے قومی اسمبلی نے, اور یہ ہمارے پہ اس قسم کا قانون نافذ کریں گے جس پہ رضا ربانی نے تو اس قانون کو ہی پھاڑ دیا اور ٹھیک کیا. میں بھی ہوتا وہاں تو ایسے ہی کرتا. یہ تو پرماننٹ مارشل لا سے بھی زیادہ اس قسم کے تو اختیار لاک کے ٹائم میں بھی عدالتوں نے نہیں دیا تھا. ہر شخص پہ اس طرح دعویٰ بول کے اور جو چیز چاہے اٹھا لیں اور چاہے فورس بھی استعمال کریں. یہ آج کل پیچھے ہو رہا ہے. اچھا. اور جہاں کے آگے توڑ پھوڑ بھی بہت کر جاتے ہیں گھر کے اندر. یہ جو پولیس اور دیگر کے ساتھی آج کل ریڈ کر رہے ہیں, گرفتار کرنے کو, اور بڑا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے مرکز میں اور لوگوں میں, عوام الناس میں. تو یہ اس کو پرماننٹ کرنا اور ایسے وقت پہ جب یہ قومی اسمبلی ختم ہو رہی ہے, اب اس کی میعاد 12 اگست تک ہے. 12 اگست کے بعد ایک اگر الیکشن ہو گئے تو ایک نئی اسمبلی آئے گی, نیا کینڈیڈیٹ آئے گا, اس کو قانون سازی کرنے کا اس کے لیے موقع دینا چاہیے. کسی پارلیمانی نظام میں یہ نہیں ہوتا کہ آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ فٹافٹ 50-60 بلوں کو ایکٹ بنا دے اور ووٹ فٹافٹ کرے, اور کورم ہو یا نہ ہو, اور وہ کرے اس طرح کے جس طرح کہ اس کو بس یہی چوری کا مال اٹھا کے لے کے جانا ہے. کسی کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں سے چوری کا مال بس اٹھا کے لے کے جانا ہے, اور اس طرح بل پاس ہو رہے ہیں اور وہ ایکٹ بن رہے ہیں. نہ بحث ہے, نہ کوئی اس پہ سوچ وچار ہے, اور اس میں اتنی اخلاق ہے ایٹسیٹرا. ابھی استعمال ہی نہیں ہوا کسی اس قسم کی اصطلاحات بل میں. یہ جو انہوں نے ترمیمی بل, خفیہ رازوں کے ترمیمی بل پیش آئے ہیں, کسی کو چس پہنچا. ٹھیک ہے. میں معین جعفری صاحب آپ کا بھی شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جعفری صاحب ذرا آپ سے دوبارہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کچھ قانونی پہلو واضح ہو جائیں, پھر اس پہ سینیٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کی ترامیم جو کہ دھڑا دھڑ کی جا رہی ہیں, دھڑا دھڑ قانون سازیاں ہو رہی ہیں, اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے پرٹیکولرلی, کیا یہ انہی بنیادوں پہ چیلنج ہو سکتی ہے ایسی ترمیم کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا علی. جی اس حوالے سے چیلنج ہو سکتی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں جب وداؤٹ نوٹس آپ کے گھر میں ایجنسی کے اہلکار آ سکتے ہیں. اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کے حق کا مواد کیا ہے, آپ کے پاس دشمن کون ہے.
ملک دوست کون ہے. اس پروسیس کے اندر کوئی جمہوری انٹرونشن یا کوئی عدالتی انٹرونشن نہیں ہے. از خود یہ فیصلے کر کے جب آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ٹو پرائیویسی, ڈگنیٹی آف مین, یہ سب اگر پامال کیے جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ دیز آر وائلیٹو آف یور فنڈامنٹل رائٹس. دوسری طرف سے جو بات اٹھتی ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ اس وقت کوئی نظام موجود نہیں ہے جس کے تحت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف آپریشنز کر سکیں اور ٹیررسٹ کے خلاف براہ راست جو ہے وہ سرچ پارٹیز بنا کے جا سکیں. ان کو یا تو یہ قانون کے زمرے کے باہر رہ کے کرنا پڑتا ہے, جس کے بعد مسنگ پرسنس کا ان کی نظر میں ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ اریسٹ کر چکے ہوتے ہیں یا اپنی کسٹڈی میں لے چکے ہوتے ہیں, یا پھر ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں, جو بھی لگتے ہیں وہ آؤٹ سائڈ آف دا جوڈیشل پروسیس لگتے ہیں. تو دوسری طرف سے جو آواز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انہوں نے اس پورے جو معاملات ابھی تک چل رہے ہیں ان کو ایک قانونی لبادہ اڑانے کے لیے یہ قانون پاس کیا ہے. لیکن مسئلہ ہمارا ماضی ہے کہ ہمارے ماضی میں پیکا جیسے قوانین اور ایف آئی اے کے دیگر قوانین اور ٹیررزم کے قوانین ہم ان کے در حقیقت جس کام کے لیے بنائے گئے تھے اس کے علاوہ ہر کام کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ قانون جو ہے اس کی لفاظی اتنی ڈینجرس اسی لیے ہے کہ اس کا اگر کوئی بدنیتی سے استعمال کرے تو پھر نہ آپ کی ڈگنیٹی آف ہوم بچے گی, نہ آپ کی پرائیویسی بچے گی, نہ آپ کی رائٹ ٹو پرائیویٹ کمیونیکیشن. مطلب بنیادی طور پہ اگر آپ اس پیٹرن پہ چلیں جس پیٹرن پہ پاکستانی ریاست پہلے چلی ہے تو یہ قانون تو ان کے ہر غیر قانونی کام کو ایک عملی قانونی جامہ پہنانے کو نظر آتا ہے, پہناتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس طرح کی حساس نوعیت کے قوانین کا ایک علیل اسمبلی کا پاس کرنا, 15-20 ممبران کے مل کے پاس کر دینا, ایک بہت گہرا جمہوری نقص ہے. اور یہ محض اس نقص کی وجہ سے تو نہیں اس کو چیلنج کیا جا سکتا, لیکن یہ عیاں کرتا ہے کہ جو لوگ اس وقت پارلیمان میں ہیں ان کی لوگوں کے ساتھ ربط کتنا ہے, ان کا لوگوں کا خیال کتنا ہے عوام کا, اور ان کا عوام کے لیے کچھ کرنے کے اندر دلچسپی کتنی ہے, ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. میرے خیال سے کافی ڈارک ڈیز فار آر ڈیموکریسی ہیں کہ جب جمہوری لوگ مطلب سپوزڈ جمہوری لوگ جمہوریت کا ہی کو ہی کنسٹرکٹ کر رہے ہوں, اپنے ہاتھوں سے ہی کر رہے ہوں اور بغیر کسی جواب. تو یہی بات ذرا پوچھ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ جمہوری لوگ اور عوامی نمائندے موجود ہیں. معین جعفری صاحب, سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر صاحب, کیا واقعی ایک جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے جس طرح سے قانون سازی کر رہی ہے گورنمنٹ, دھڑا دھڑ قانون سازی کر رہی ہے, کیا یہ پارلیمنٹری یا ڈیموکریٹک نارمز کے اگینسٹ ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ 2-3 باتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک تو بات یہ ہوئی تھی کہ جو کیا کہتے ہیں جو نارمل پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا گورنمنٹ یا پرائیویٹ ممبر, ٹھیک ہے, یا سینٹ یا نیشنل اسمبلی میں بل پیش کرتا ہے. وہ بل نارملی اس کو جانا چاہیے, فرض کریں اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اگر اس میں وہ بیٹ ہو جائے تو ختم ہو گئی, ورنہ وہ کیا جاتا ہے, وہ اصل جاتا ہے کمیٹی میں. کمیٹی ممبران اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرتے ہیں, ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلاتے ہیں, ساری چیزیں ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں پھر بعض چیزیں چینج ہوتی ہیں, بعض چیزیں نہیں چینج ہوتی ہیں, اگر بیچ میں کوئی امینڈمنٹس آئی ہوں وہ چیزیں ہوتی ہیں. ڈسکشن ہو کے یونانیمسلی یا میجورٹی اس بل پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ہاں ہم اس بل کو اس صورت میں لیں گے. جو بل کا پریزنٹر ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے, سارے ایگری کر جاتے ہیں. وہ بل دوبارہ لے ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں. پھر نیشنل اسمبلی یا سینٹ جب وہ کمیٹی سے پاس ہو جاتی ہے, انٹل پروو ادروائز اس کو پاس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کمیٹی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو گئی تو سینٹ اس کو پاس کر دیتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب سینٹ نے پاس کر دیا وہ چلا جائے گا نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی میں لے ہوگا, نیشنل اسمبلی اصولاً اس کو بھیج دینا چاہیے اس کو کمیٹی میں ڈسکشن ہو جائے اور واپس آ کے نیشنل اسمبلی میں آ جائے. اس میں سے کچھ چیزیں اگر چینج کر دی ہیں تو واپس سینٹ آئے گے, سینٹ میں اس میں ڈسکشن ہو جائیں گی, اس کو دوبارہ پاس کریں گے اور پھر نیشنل اسمبلی میں جا کے اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی اس کو پاس کر لے گی. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے
कानून वो बनाए हैं जो पर्सन स्पेसिफिक थे या इनके अपने मफादात स्पेसिफिक थे। अच्छा, इन लोगों ने कहा है कि जी पीटीआई वालों ने अपने दौर में भी इस किस्म के बहुत सारे वो बताए थे। पीटीआई दौर में मेरे ख्याल में नवंबर में तकरीबन कोई 22 या 21 या 22 ऐसे आए थे। अगर आप उनमें देखें तो वो ज़्यादातर जो थे ना वो आम से थे, जिसमें जैसे रेप के बारे में था, उसके अलावा आपका ये रेंट का बिल था, इस्लामाबाद का था, इसमें जो सिंपल से केसेस थे जिनके बहुत बड़े बड़े मसले नहीं थे, उस किस्म के केसेस थे। कोई बीच में मेजर, मेरे ख्याल में 1-2 मेजर थे जो इलेक्शंस एक्ट था, और मेरे ख्याल में जो ओवरसीज वाले उनका ये 2-3-4 इंपॉर्टेंट एक्ट थे। वो भी हमने इसलिए किए थे कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एंड नंबर 2 ओवरसीज को उनका हक मिले। उसके अलावा बाकी सारे छोटे थे। हाँ, एक फैटफ वाला था, वो इम्पोर्टेंट था, वो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ आपने इम्पोर्टेंट कानून साजी की है, मगर ये कानून साजी जिसका ताल्लुक फंडामेंटल राइट्स से, पाकिस्तानी के बुनियादी हुकूक से, इसमें जो तेजी फुर्ती दिखाई जा रही है ये समझ से बाहर है। एतजाज एहसन साहब, मैं आपके पास आता हूँ। सर, ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का जो खुद नोटिस आप चाह रहे हैं, अगर नहीं लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप खुद इस तरमीम को चैलेंज करेंगे? और ये काम वैसे पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? कोई प्रोग्राम बना लेंगे, अभी और दोस्तों से कंसल्ट करेंगे। ये तो आज मैंने सुबह देखा है, तो मैं हैरान रह गया हूँ। मैंने एक रिएक्शन दिया है, आप एक काम करेंगे, क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? कोई ना कोई तो करेगा, मैं साथ खड़ा होऊंगा, जरूरी नहीं कि मैं खुद ही करूँ। अभी मैंने फौजी अदालतों को किया हुआ है, वो चल रहा है मामला। वो इससे डर ये तो ज्यादा क्या किसी के शहरी के घर में, और फिर पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी आप उसका पीछा कर सकते हैं। पाकिस्तान के शहरी जो उनको डरा रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो डरने की क्या जरूरत है? उनके अपने राइट्स हैं। तो पाकिस्तान की एजेंसी जाके उनके घर को मदाखलत करेगी या दाखिल होगी जबरदस्ती। उसने लिखा है जबरदस्ती जा सकते हैं, जबरदस्ती और इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं घर में दाखिल होने के लिए। ये विदाउट वारंट, ये उनको एक पूरा ही वारंट दे दिया हर इंटेलिजेंस एजेंसी के हर बंदे को। और कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है? 2 के अलावा वो कहते हैं निगरान, इंटर एरिया निगरान, बात निगरान। ये तो एक ऐसा तो कानून मैंने कभी पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में देखा सुना ही नहीं, जिस तरह ये जबर कर रहे हैं। और ये मुझे तो इतनी इससे हैरत हो रही है कि हम ये सोच भी किस सकते हैं कि कोई इदारा ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में जिसके पास इतने इख्तियारात हों कि ना कानून को, ना आइन को, ना अदालत को, ना अदालत आलिया को, ना अदालत हुक्मा को, ना किसी शख्स को जवाबदेही ना हो, उनके पास अपने ही जवाब नीति और साबतनाई इख्तियार हो, और उससे वो लोगों को मार भी कर सकते हैं। घर वाली ये नहीं लिखा कि औरतों की कोई चादर 4 दीवारी की कोई तकदीस होगी, कुछ नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है कोई भी ऐसी खुफिया इदारे का जिनमें सिर्फ 2 के नाम है, बाकी और निगरान का शख्स जो है वो तफ्तीश करते हुए किसी भी घर में बगैर वारंट के और जबरदस्ती भी, अगर जबरदस्ती करने पड़े उसको जबरदस्ती भी दाखिल हो सकता है, और वहाँ जो चाहे उसको उठा सकता है, जब्त कर सकता है, ले जा सकता है। अब वो कहना कि जी वो अगर खुफिया एजेंसी के हवाले से वो भी किए, पुलिस हमारी कब ये करती है कि वो कानून के मुताबिक और उसके दायरे में रह के करती है वो कोई भी अमल बरामद पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में तो मुझे किसी ने पूछा अली कि अगले दिन के अंदर पाकिस्तान चल किससे रहा है जी? आप कहते हैं कि कोई पाकिस्तान को चलने का कोई तरीका ही नहीं, तो ब्यूरोक्रेसी तो सोती रहती, उगती रहती, एक फाइल नहीं चला सकती। मुझे कहा उससे किस पे कौन चला रहा है? मैंने कहा रिश्वत। हर फाइल को एक मेज से दूसरे मेज के ले जाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती, हर पुलिस का चालान बनवाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती, हर मुल्जिम को और बेगुनाह मुल्जिमों को FIR से दिलवाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है, नहर का पानी लेने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है।
اچھا ایک اور سوال میرا اعتزاز صاحب، میں ایک اور سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، جعفری صاحب آپ سے میرا سوال ہوگا، سر کیا اس طرح کی قانون سازی کی کہیں اور مثال ملتی ہے کسی دنیا کے کسی اور ملک میں؟ ایک دوسرا یہ ایسے ایکسٹریم میجرز کن حالات میں لیے جاتے ہیں؟ ویسے پاکستان کی اگر حالات دیکھیں تو جب 2010 11 12 13 یا اس سے 8 سے بھی پہلے انفیکٹ جب پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی تب بھی ایسی قانون سازی کی ضرورت نہیں پڑی، تو کیا اب حالات ویسے ہیں کہ ایسے اختیارات دینے چاہیے ایجنسیوں کو؟ دیکھیں جی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس طرح کا اسٹیٹ کیپچر جو ہے وہ ہوا ہے، وہ کامیاب ممالک نہیں ہے، جمہوری ممالک نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جس کا آئین بنیادی حقوق اس حد تک گارنٹی کرتا ہو جس حد تک ہمارا آئین کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود ایک علیل پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے قوانین پاس کر رہی ہو جو کہ بادی النظر کمپلیٹلی ان بنیادی حقوق کے برخلاف ہے. یہ آپ کو کم ملے گا، کیونکہ یا تو آپ ایک آئین کے ڈھانچے میں چلنے والی ریاست ہے یا پھر آپ وہ ملک ہیں جو کہ اس طرح کی قوانین پاس کرتے ہیں جو کہ بہت اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ امپاورنگ ہوتے ہیں ان حلقوں کو جن کی پاور پوری دنیا میں ویسے ریسیڈ کر رہی ہے، کم ہو رہی ہے، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ انگریس انٹو پرائیویٹ لائف کم ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم الٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت پہ الٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو بھی قوانین پیش کیے جا رہے ہیں ان کے لیے عذر ڈھونڈے جاتے ہیں کہ نہیں یہ در حقیقت تو ہم ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم اپنے مطلب بظاہر نیک عزائم دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جس طرح میں پھر سے کہوں گا، اور یہ نون لیگ ٹائپ ریاستیں جماعتیں ہیں جو پیکا ایک تو پاس کرتی ہیں، جب پوری پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جس طرح کے قوانین اب پاس ہو رہے ہیں، ایک تو اول پاس کرتے ہیں، پھر اس قانون کے تحت پرسیکیوٹ ہوتے ہیں. وہی جو ہولناک قوانین پاس کرتے ہیں ریسٹرکٹیو، انہی سے پھر پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، اور پھر جب پاور میں واپس آتے ہیں تو انہی قوانین کو مزید پختہ اور اسٹرانگ کرتے ہیں. تو ایسی سیاسی جماعتوں کا پھر تو کوئی حل نہیں ہے نا. اگر وہ اپنا عوام کے ساتھ ربط کو اتنا مستحکم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سیل تھرو کر پائیں گے، تو پھر there is something deeply wrong with the democratic system that we prevail and persist in. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے جعفری صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب سر آپ نے وقت نکالا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک عظیم وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. پاکستان کی پولیس اور FIA موبائل فون سے ڈیٹا چرانے کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، اور ایسا گزشتہ 11 سال سے کیا جا رہا ہے. یہ انکشاف اسرائیلی اخبار ہاٹیز کی ہی ایک رپورٹ سے سامنے آیا. اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ اور پولیس اسرائیلی سائبر ٹیکنالوجی فرم سیبرائٹ کی تیار کردہ مصنوعات استعمال کر رہی ہے. ناظرین، سیبرائٹ کمپنی کی سب سے اہم پروڈکٹ ہے UFED. یہ پروڈکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ فونز ہیک کر کے ان میں موجود معلومات، تصاویر، دستاویزات، ٹیکسٹ پیغامات، کالنگ ہسٹری اور رابطہ نمبرز کاپی کر سکیں. اسرائیلی اخبار کے سائبر ایڈیٹر ایوی شاف نے FBI اور پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے ٹینڈر بھی شیئر کیے ہیں، جن میں خاص طور پر اس کمپنی کا سافٹ ویئر مانگا گیا ہے. نومبر 2012 میں ایکسپریس ٹریبیون نے خبر بھی شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سندھ پولیس نے ایسے آلات حاصل کر لیے ہیں جن کی مدد سے فون سے ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا بھی تلاش کیا جا سکے گا. اس خبر کے ساتھ جو تصویر شائع ہوئی تھی، ایوی شاف نے اس تصویر پر بھی نشاندہی کی ہے کہ کون سے آلات اس کمپنی کے فراہم کردہ ہیں. اس سے پہلے ہیکنگ کے لیے اسرائیلی سافٹ ویئر پیگسس کا استعمال اور نام سامنے آیا تھا. اس سافٹ ویئر کے ذریعے ایپل یا اینڈرائیڈ فون تک رسائی حاصل کر کے جاسوسی اور نگرانی کی جا سکتی ہے. پیگسس کے ذریعے کسی بھی موبائل فون کو ہیک کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد جاسوسی کرنے والوں تک متاثرہ شخص کی تمام معلومات پہنچنے لگتی ہیں. ہیک کیے گئے فون میں موجود تمام ڈیٹا، تصاویر، ویڈیوز، ای میل، میسیجز سب تک رسائی مل جاتی ہے. یہ سافٹ ویئر فون کا کیمرہ اور مائکروفون استعمال کر کے ارد گرد کی تمام ویڈیو اور آوازیں ریکارڈ کر سکتا ہے. پیگاسس کتنی آسانی سے آپ کے اسمارٹ فون پر حملہ کرتا ہے. یہ کافی خوفناک ہے. آپ کے فون میں اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو یہ اسپائی ویئر بہت آسانی سے فون کو نشانہ بنائے گا. آپ کے فون پر ایک میسج ارسال کیا جائے گا اور بس فون انفیکٹڈ ہو گیا.
इंसानी हुकूक के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांसीसी मीडिया ग्रुप फॉरबिडन स्टोरीज ने इस सॉफ्टवेयर पर तहकीक की थी। मालूम हुआ था कि इस वक्त ये सॉफ्टवेयर 40 ममालिक की हुकूमतें इस्तेमाल कर रही थीं, जिनमें भारत, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल थे। और ये इंकशाफ भी सामने आया था कि पेगासस इस्तेमाल करते हुए 25,000 अफराद को जासूसी का हदफ बनाया गया था। इससे भी खौफनाक बात यह सामने आई थी कि भारत न सिर्फ कांग्रेस रहनुमाओं, कश्मीरी रहनुमाओं की जासूसी कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी जासूसी कर रहा था। बरतानवी अखबार गार्डियन ने यह भी रिपोर्ट किया था कि पेगासस इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सरकारी हुकाम के मोबाइल फोन्स को भी निशाना बनाया गया था। तब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हसास ओहदों पर काम करने वाले अफराद को मना कर दिया गया था कि व्हाट्सएप के जरिए सरकारी दस्तावेजात ना भेजी जाएं। और अब यह बात सामने आई है कि खुद पाकिस्तानी इदारे मोबाइल फोन से डाटा हासिल करने के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मार जाफरी, जो कि नेशनल DG FIA रह चुके हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जाफरी साहब। सर, क्या जाफरी साहब ये पॉसिबल है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं सर कि जो इस तरह के इस लेवल की स्पाइंग कर सके? मतलब फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन है, आप एक सरकारी इदारे में रहते हैं, काम करते हैं सर, क्या आपको ये इख्तियार होगा कि मेरे फ़ोन को आप रिमोटली एक्सेस कर सकें? जी बहुत शुक्रिया, काफ़ी सवालों का जवाब आपने खुद दे दिया। जी सर। एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं लॉफुल इंटरसेप्शन। अच्छा। यानी कानूनी तौर के ऊपर आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ये कानून पाकिस्तान में भी है और इसकी जो इख्तियार है वो चंद इदारों के पास है, और ये इख्तियार पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के इदारों के पास होता है ताकि मुजरिमों के डेटा तक रसाई हासिल की जा सके। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिस सेलब्राइट का आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी तो कानूनी तौर पे इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। मैं ये कहूँगा कि ये बड़े स्मार्ट है फिर तो हमारे इदारे, कि इजाज़त नहीं है उसके बगैर बावजूद वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमने तो ओवर स्मार्ट कर दिया इसराइल के पूरे निज़ाम को, जो मुझे आपकी बात सुन के समझ में आ रही है। मैं रिपीट करूँगा कि सेलब्राइट का लाइसेंस जो है ये अब किसी इदारे के पास नहीं है ऑफिशियली, ठीक है? अच्छा। अब ये तो हो गया सूरत हाल। अब अगर कोई इदारा इसको इस्तेमाल भी कर रहा है तो एक तो वो इदारा खुद बताए जो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। जो मेरी नाक़िस राय है वो ये है कि ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू चीज़ें ख़रीदी जाती है। फिर जब ये होता है, और माज़ी में भी कई अहम कामों के लिए काम हुआ है, और फिर ये इसको ऑफलाइन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं अपने इदारे जो रिसर्च डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो खुद क्यों अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनाती हैं। ये जो आपने पेगासस का जिक्र किया, ये बहुत पुरानी चीज़ है, सेलब्राइट है, इसके अलावा बेशुमार चीज़ें और आ चुकी हैं। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, ये तो चैलेंज है हमारे उन तमाम इदारों के लिए जो क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मैं चाहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज दूँ कि क्यों नहीं हमारे PhD डॉक्टर्स, क्यों नहीं हमारे इदारे वो जिनको करोड़ों अरबों की फंडिंग मिली हुई है, वो सामने आएँ और वो पेगासस या सेलब्राइट की तरह का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसको इस्तेमाल करते हुए इंडिजियसली, और ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है ये, कि वो हमारे इदारे काम कर सकें। देखिए, अगर हमारे इदारे लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो आप कहेंगे इदारे लोगों को नहीं पकड़ रहे। अगर उनको पकड़ने के लिए उनके पास वो हथियार ही नहीं होंगे जिससे उनको पकड़ सकते हैं, तो फिर वो कोई इंडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ। तो ये जो आपका ये पॉइंट है कि नहीं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो खुद देंगे, आई एम द रॉन्ग पर्सन। लेकिन जो मुझे माय पॉइंट वाज सर, देखिए ये अनऑफिशियली भी यूज हो रहा है, बट माय पॉइंट वाज कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट करते हैं कि आप बैठे बैठे किसी भी शख्स का, वो मुजरिम है या जो भी है, जिस पे भी एजेंसीज को शक है, उनके आप हार्डवेयर के अंदर जो है वो एक्सेस हासिल कर लें और उसको रिमोटली आप यूज कर सकें या देख सकें? देखिए, ये तो बहुत एडवांस बात आप कर रहे हैं। इवन जो छोटे छोटे, जैसे अभी ये रिसेंटली वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये लोन्स का, ये क्या था, उस बंदे ने कॉल की और उसको इंटाइस किया दूसरी पार्टी को कि आप ये करें, और उसके फ़ोन तक उसने एक्सेस हासिल कर ली और फिर उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये तो समझिए 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो ये टेक्निकली बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप अपनी ऐप के ज़रिए किसी के फ़ोन तक उसकी पिक्चर्स, उसके मैसेज से रसाई हासिल कर लें, तो वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात इस वक्त, ये बड़ी बात नहीं है ये।
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا عمار جعفری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. ہم بھی کیا ہیرو کش قوم ہیں. جو فرد بھی محنت کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے, ہم اسے سر پہ بٹھانے کی بجائے زمین پر پٹخ دیتے ہیں. جو ملک کا جھنڈا بلند کرتا ہے, ہم اسے پستی میں دھکیل دیتے ہیں. ہم بھی کیا ہیرو کش قوم ہیں. اس کی تازہ مثال لاہور سے سامنے آئی ہے ناظرین. پاکستان کے لیے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتنے والے کم عمر ترین کھلاڑی احسن رمضان کو پولیس کی بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے سنوکر کلب پر چھاپا مار کر بند کرنے کے احکامات دیے گئے, انہیں حوالات میں بند کیا گیا, اور جب ان سے پولیس والوں کو بتایا کہ وہ ورلڈ چیمپئن ہے تو آگے سے پنجاب پولیس کے شیر جوانوں کا جواب یہ تھا کہ ورلڈ چیمپئن بنے ہو تو اپنے لیے بنے ہو. ہم بھی کیا ہیرو کش قوم ہیں. پولیس والے آئے, انہوں نے کافی زیادہ بدتمیزی کی اور کہا کہ کلب بند کر دو. تو انہوں نے بتایا کہ میں ورلڈ چیمپئن ہوں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ورلڈ چیمپئن بنے ہو تو آپ اپنے لیے بنے. میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف سر سے, اور میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف سر سے اور آئی جی پنجاب سر سے کہ اس چیز کے لیے جلدی کوئی نہ کوئی نوٹس لیا جائے. ایسا ہی سلوک ہم نے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ بھی کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر جن کی وجہ سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ٹھہرا, جن کی وجہ سے آج پاکستان جوہری طاقت ہے, اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کے قابل ہے. ہم نے ان پر بھی نیوکلیر سمگلنگ کا الزام لگایا, پھر انہیں پوری قوم کے سامنے اعتراف جرم کرنے پر مجبور کیا. اس لمحے کو وہ اپنی زندگی کا سب سے غمزدہ کر دینے والا لمحہ قرار دیتے تھے. ہم بھی کیا ہیرو کش قوم ہیں. منصور احمد بھی ہاکی کے لیجنڈ گول کیپر تھے. انہوں نے 338 بین الاقوامی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی. ان کی شاندار گول کیپنگ نے 1994 میں پاکستان کو عالمی کپ جتوایا, لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ بھی اپنے علاج کے لیے حکام سے اپیلیں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. پاکستان کے لیے بے شمار گولڈ میڈلز جیتنے والے ہاکی کھلاڑی زاہد اشرف بھی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنے پر مجبور ہیں. ہم بھی کیا ہیرو کش قوم ہیں. جس ملک میں ملک کا نام روشن کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہ ہو, وہاں کوئی سیاستدان کیوں ایجادات کرے گا, کوئی سائنسدان کیوں ایجادات کرے گا, کوئی کھلاڑی کیوں تمغوں کے لیے خود کو تھگائے گا, کیوں فنکار فن کے لیے اپنی جان کو جلائے گا. ہم تو ہیرو کش قوم ہیں. ہیروز کی قدر کرنا تو ہم جانتے ہی نہیں, اور اسی ہیرو کو آج ہم نے مدعو کیا, ان کا شکریہ وقت نکالا. احسن رمضان ہمارے سنوکر چیمپئن, بہت شکریہ احسن آپ کا. یہ جو ہیروز ہیں نظر آپ جیسے, ان سب کا قرض ہے پوری قوم پہ, لیکن ہم قرض کھا جانے والے لوگ ہیں اور ہیرو کش قوم ہے. ابھی بھی میں آپ کی آنکھیں لال دیکھ رہا ہوں. جب آپ نے تمغہ جیتا تھا, میری آپ سے یہ اب جو کہ جذبات کا معاملہ ہے, جس وقت آپ کا اناؤنسمنٹ ہوئی کہ احسن رمضان از ورلڈ سنوکر چیمپئن, کیا سوچا تھا آپ کو کہ اس کے بعد جب آپ اپنے ملک میں جائیں گے آپ کو تھانے میں بند کر دیا جائے گا؟ یہ تو نہیں سوچا تھا. امید تو بہت اچھی لگائی تھی کہ کم سے کم کچھ نہیں تو میرا فیوچر ہی سیف ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ تو نہیں کیا کہ جو ایک پلیئر کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کی کافی زیادہ پالیسی ہے پلیئر کے مطابق, جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو خیر میں اس پہ بات بھی نہیں کرتا. نہیں, آپ کریں بات, آپ ہر وہ بات کریں جس سے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. دیکھیں, آپ ایک تکلیف سے گزر کے راتیں جاگنی پڑتی ہیں, بڑا کچھ تیاگنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ چیمپئن بنتے ہیں. جو آپ نے کپ اٹھایا ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا. اس وقت یہ کپ آپ کے جب ہاتھ میں تھا, کیا آپ نے سوچا تھا کہ اگلے لمحے میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گا, میری عزت افزائی اس طرح سے کی جا رہی ہوگی؟ دیکھیں, پاکستان میں جب تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے, تو آپ کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, میں نے اگر میں بات کروں سپورٹس کے حوالے سے, تو میں دنیا کا کم عمر ترین ورلڈ چیمپئن بنا تھا مینز میں, سینئر چیمپئن شپ. ابھی تو کچھ ہی دیر پہلے, ابھی کچھ دن پہلے اسکوش میں جونیئر پلیئر ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر آیا. ٹھیک ہے, فرق صرف اتنا تھا, میرے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, اس کا ڈپارٹمنٹ پاک آرمی تھی. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ان کے مطابق کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئے گا تو پالیسی کے مطابق اسے 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا. تو مجھے 1 کروڑ تو دور کی بات, 50 لاکھ بھی نہیں ملے, مجھے 9 لاکھ روپے ملے تھے پاکستان سپورٹس بورڈ سے. تو آج میں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ آج بھی وہ بھی ورلڈ کپ تھا, یہ بھی ورلڈ کپ تھا, اور میرا ورلڈ کپ سینئر تھا. سر وہ پیسے کہاں ہیں ان کے؟
ارباب اختیار آپ سے سوال کر رہا ہوں, ان کو ان کے پیسے تو کم سے کم دے, عزت نہیں دے سکے, وہ احترام نہیں دے سکے, کم سے کم ان کے پیسے تو دیں ان کو. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو تھانے والا معاملہ, سنوکر کلب پہ چھاپے والا معاملہ, یہ معاملہ کیا تھا سر؟ اتنا زیادہ تنگ آ گیا ہوں میں اس چیز سے کہ پہلے جو میرے ساتھ ہوا ٹھیک ہے, دوبارہ میں جب ایشین چیمپئن شپ ابھی جیتا کچھ ہی روز پہلے, تو ابھی تک مجھے کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی کال بھی نہیں آئی. اچھا, وہاب ریاض بھائی نے میرے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی, یقین کریں جب مجھے پتا چلا کہ وہ سرپرستی کے لیے آئے ہیں سپورٹس کے لیے, خود بھی سپورٹس میں اسی چیز کے لیے بہت خوش تھا. تو یقین کریں جب میں پہلے ورلڈ چیمپئن شپ جیتا تھا, پہلے تو جو ہوا تو مجھے امید تھی کہ اس سے ڈبل ہوگا, تو ابھی تک انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کر کے اور سائٹ پر ہو گئے, رمضان سیریز کرائی, پنک گیمز کرائی, کروڑوں روپے کا بجٹ اس پہ لگایا گیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ کو نہیں دیا, گیم کو پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن ایک پلیئر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آتا ہے کہ اس کی یہی سزا ہے کہ اسے کال بھی نہ کی جائے. وہاب ریاض صاحب, سر آپ سپورٹس منسٹر ہیں سر, مطلب آپ, مجھے یاد ہے اس دن آپ جب بارش ہوئی تھی تو آپ لمبے بوٹ پہن کے بارش میں چلے گئے تھے, حالانکہ وہ آپ کا کام نہیں تھا, یہ آپ کا کام ہے سر, یہ کام آپ نے کرنا تھا. پولیس کیوں آئی تھی آپ کے پاس؟ پولیس گاڑی لگانے؟ جی سنوکر کلب ہے, دیکھیں آپ ایک سنوکر اکیڈمی ہے, ٹھیک ہے, اچھے لیول کی, ایک نیشنل لیول کی سنوکر اکیڈمی ہے, سیکیورٹی کیمراز ہیں ہر جگہ پہ, ایک پروپر ویپن کے ساتھ گارڈ ہے, نیچے پارکنگ ہے. آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یار ایک ریزنیبل جگہ ہے, ورلڈ چیمپئن یہاں پہ پریکٹس کرتا ہے, تو اس کے باوجود بھی, یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ وہاں پر آگے کہ کلب بند کر دیا جائے. تو کیا سنوکر کلب ایلیگل ہے کیا؟ مجھے کوئی قانون بتا دیں بھائی, پولیس والے بھائی آپ بتا دیں کہ سنوکر کلب ایلیگل ہے کیا؟ ان لوگوں نے یہ ایشو بنایا ہے کہ ٹائمنگ کا نیا ایشو آیا ہے, جس کی وجہ سے آپ بند کر دیں. اچھا, میں نے کہا دیکھیں بند تو نہیں میں کر سکتا, مجھے آپ اس کا ریزن بتائیں. کافی زیادہ بحث کی پہلے جو مینیجر تھا کلب میں اس کے ساتھ, پھر جب میں آیا تو یہ کافی زیادہ انہوں نے بدتمیزی کر رہے تھے. میں نے انہیں ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی جان میں ورلڈ چیمپئن ہوں, آپ کی مہربانی ریکویسٹ ہے میری, کچھ کمپرومائز کرے تاکہ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اس نے کہا جی ایسا جو صاحب کا آرڈر ہے کہ کلب بند ہی ہوگا. اچھا, کلب بند ہوگا اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اور ورلڈ چیمپئن ہے تو پھر آپ اپنے لیے, میں نے بتایا میں ورلڈ چیمپئن, انہوں نے کہا ورلڈ چیمپئن بنے ہیں تو اپنے لیے بنے ہوں گے, اس میں ہمارا کیا. بلو جی آج سے یاد رکھو, جو کچھ پاکستان کے لیے آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے لیے کر رہے ہو, پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو. یہ آپ کو ریاست نے بتا دیا ہے, اور صرف پولیس نے نہیں بتایا, سپورٹس منسٹر نے بتا دیا ہے, حکام نے بتا دیا ہے, سپورٹس بورڈ نے بتا دیا ہے, ان کے پیسے مار لیے ہیں. میں تصویر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پولیس والے کوئی صاحب ہیں, وہ آپ کو ایوارڈ تھما رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا یہ لوگ بھول جاتے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا. بہت بہت شکریہ اگین احسن, میں شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ اس سب قدر تکلیف کے باوجود بھی آج آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. احسن کو پتہ ہے کہ وہ ورلڈ چیمپئن بنے ہیں, وہ اپنے لیے نہیں آپ کے لیے, پوری قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے بنے ہیں, لیکن ہم اتنے محسن کش ہیں, ہم ہیرو کچھ لوگ ہیں کہ ہمیں تو راس ہی نہیں ہے نا, ہمیں ترقی کرتا کوئی شخص دکھتا ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, مجھے دیجیے اجازت. جی کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا جو صاحب کا آرڈر ہے تو ان سے بات کریں. میں نے کہا کہ چلیں اپنے آپ کلب تو بند کر دیا ہے, تو ٹھیک ہے میں ان سے جا کے مل لیتا ہوں. میں تو وہاں پہ ملاقات کے لیے گیا, اندر کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کلب بند کرنے کا بولا تھا. جب میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کرنا سٹارٹ کر دی. یہ ان کا عملہ ایسا جو کہ آفس میں گیا, وہاں سے 2 منٹ بعد آئے, ہمیں کہا کہ سامنے والے روم میں. ارے صاحب دیکھیں, وہ صاحب کی عزت میں آپ نے, صاحب ماشاءاللہ دیکھیں نا وہ کس